لیکن مسئلہ کیا ہے کہ جب غیرت کا یا حمیت کا تعلق گھٹیا چیزوں کے ساتھ اور معمولی چیزوں کے ساتھ اور پیچی پیچی چیزوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر بہت فساد اور بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ صحیح مقام، صحیح مرتبہ حمیت کا وہ تو ہے کہ حمیت ہو اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے، اس کے اندر اندر رہتے ہوئے، اس کے نیچے تابع رہتے ہوئے انسان اپنے خاندان والوں کی بھی حمایت کرے، اپنے دوستوں کی کرے، رشتہ داروں کی کرے، سب کی کرے، لیکن اللہ کے دین سے اوپر اس حمیت کو نہ لے کر جائے۔ اس لیے کہ امکان موجود ہے کہ جس رشتہ دار کی یا جس اصول کی یا جس پرنسپل کی ہم حمایت کر رہے ہیں اس میں غلطی ہو، اس میں کوئی ایرر ہو، تو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہ ہو کہ حمایت کرتے کرتے دوسروں پر ظلم یا زیادتی کر بیٹھے انسان۔ تو لہٰذا اگر اس کی حمیت پہلے اسلام کے ساتھ وابستہ ہے تو انشاءاللہ اس کی حمیت کبھی بھی ظلم یا زیادتی کا سبب نہیں بنے گی۔ تو سب سے بلند، سب سے بنیادی اور سب سے سینٹرل مقام انسان کی زندگی میں دین کی حمیت، دین کے لیے غیرت کا ہونا چاہیے۔ ہم نے پڑھا ہے نا قرآن میں، ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ تو قرآن نے جس عزت کو، جس حمیت کو کنڈیم کیا ہے، برا کہا ہے، وہ جاہلیت کی حمیت ہے، جہالت کی ترقی کے لیے سینسٹیو ہونا یا پریشان ہونا۔ جاہل ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مطلب ہوتا ہے ان پڑھ انسان، لیکن عربی میں ان پڑھ کے لیے امی لفظ آتا ہے، ان لیٹرڈ۔ جاہل لفظ جب عربی میں استعمال ہوتا ہے اس کے بڑے وسیع معنی ہوتے ہیں، براڈ بیسڈ میننگز ہیں۔ جلد بازی کے لیے بھی آتا ہے، جذباتی ہونے کے لیے بھی آتا ہے، جھگڑالو کوئی ہو، کورلسم، کوئی ضدی ہو، سٹبن، illogical ہو، ایگوئسٹک ہو، ان سب چیزوں کے لیے لفظ جاہل آتا ہے۔ یہ سب جہالتیں ہیں، اور سب سے بڑی جہالت یہ کہ انسان اپنی کمزوریوں کو ٹھیک کرنے کے بجائے ان پر فخر کرے اور اپنی کمزوریوں کو پروان چڑھائے۔ یہ تو سب سے بڑی جہالت ہے۔ یا جہالت کی حمایت کرے۔ اب خاندان ہے کسی کا، اس میں کوئی انتہائی غیر معقول رسم پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جب ان کے ہاں کوئی لڑکی آتی ہے بیوی بن کے، تو کچھ خاندانوں میں یہ رسم ہوتی ہے کہ وہ چولہے پر دودھ رکھ دیتے ہیں ابالنے کے لیے۔ اب اگر دودھ ابل گیا تو کہیں گے کہ یہ تو خاندان میں ایک ہیجان برپا کر دے گی، اور دودھ نہ ابلا تو ٹھیک ہے جب وہ داخل ہو رہی ہو۔ آپ سوچیں، اب دودھ اگر کسی لڑکی کی قسمت کا فیصلہ کرے تو یہ تو بہت ہی خوفناک قسم کی بات ہے نا۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس کے پاؤں ہم دودھ سے دھلا دیں، تو پاؤں اگر دودھ سے دھلا دیں گے تو کیا وہ دودھوں نہائے پوتوں پھیلے گی؟ یا چاندی پہنا دیں تو ٹھنڈی رہے گی؟ تو اس قسم کی جو باتیں ہیں ان کو بعض لوگ بہت ہی فخر کے ساتھ گارڈ کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہماری رسمیں ہیں، حالانکہ انتہائی غیر معقول ہیں۔ کوئی یہ تو سب سپرسٹیشنز ہیں نا، توہمات یہ تو ہیں۔ بہت سی رسومات صرف وہم کا اظہار ہوتا ہے۔ اب ان چیزوں کو بجائے کہ انسان ان چیزوں پر شرمندہ ہو اور ان سے اپنا فاصلہ پیدا کرے کہ بھئی ہمیں علم نہیں تھا تو ہم کرتے تھے، اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ سب وہم ہے، کوئی ان کی حیثیت نہیں تو ہم چھوڑ دیتے ہیں چیزوں کو، نہیں ان پہ مزید فخر کرنا، یہ تو ہماری خاندانی روایات ہیں، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ مثال کے طور پہ 1.25 من میوہ بھیجنا شادی کے موقع پہ، یہ پتہ نہیں منگنی کے موقع پہ، اللہ جانے کے اس موقع پہ، یا 1.25 من مٹھائی بھیجنا۔ 1.25 من مٹھائی، سوچیں ذرا، حساب تو لگائیں، اگر 200 روپے والی سب سے سستی مٹھائی بھی آپ نے لی 1 کلو، تو 40 کلو مٹھائی کتنے کی آئی؟ اور جس کے گھر آپ نے بھیجی اب وہ کہاں بانٹے گا 1.25 من مٹھائی کو؟ لیکن چونکہ رسم ہے لہٰذا چھوڑنا نہیں۔ 1.25 من مٹھائی تو 1.25 من میوہ تو پتہ نہیں 1.25 من کیا، اللہ جانے 1.25 کا کیا حساب جوڑ لیا۔ جیسے سلامی بھی 51 ہی دی جائے گی، 51 روپے کسی زمانے میں ہوتے تھے، ابھی بھی 101 ہی دیں گے۔ اہتمام کریں گے کہ 100 کے ساتھ وہ ایک ضرور ہی جوڑیں، یا 201 دیں گے مثال کے طور پہ۔
مثال یہ دینی ہے آپ کو کہ کچھ چیزوں کو ہم ایسے سینے سے لگائے رہتے ہیں حالانکہ اس میں کوئی سینس نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے اس کے اندر، نہ دین سپورٹ کرتا ہے نہ عقل سپورٹ کرتی ہے، بس کچھ توہم پرستی کی بنیاد پر چیزیں چل پڑی ہیں، ان کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی ادنا بہت ہی پیٹی مثالیں دی گئی ہیں۔ تو مشرکین عرب کی جہالت آپ سوچیں جو بت پرستی تک پہنچی ہوئی تھی، ایسے بتوں کو سینے سے لگائے بیٹھے تھے۔ کیوں بیٹھے تھے؟ اس لیے کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے تو ہم بھی یہی کریں گے، بجائے کہ اپنی کمزوریاں دور کرتے اپنی بت پرستی پر فخر کرتے تھے، بجائے کہ بیٹیوں کو دفنانے پر شرم آتی اس کو خاندانی رسم سمجھ کے فخر کیا کرتے تھے، پروان چڑھا رہے تھے۔ تو یہی جہالت ہے، اور اسلام کا مقصد ہے جہالت دور کرنا۔ سب سے پہلے ان لوگوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ جہالت دور کریں گے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں۔ تو چند باتیں، جہالت کا تعلق کچھ تو رسومات سے ہے جو کہ معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اور جہالت کا تعلق انسان کی ذات سے بھی ہے۔ ایسے ٹریٹس، ایسی انسان کے اندر عادتیں جو کہ جاہلانہ عادتیں ہوں، ضد، جذباتی پن، اللاجیکل ہو جانا، انا پرست ہو جانا، جھگڑالو، یہ سب چیزیں جہالت کی علامت ہیں۔ اسلام اپنے ماننے والوں میں تحمل، بردباری اور وسیع النظری اور ٹھہراؤ اور برداشت اور صبر کلٹیویٹ کروانا چاہتا ہے۔ پختہ ٹھکی ہوئی شخصیتیں جن میں دراڑیں نہ پڑیں، معاملات کو مشتعل مزاجی کے ساتھ نہیں، ٹھنڈے دماغ کے ساتھ حل کرنے کے طریقے سکھاتا ہے اسلام، مہذب طریقے سکھاتا ہے، سویلائز طریقے سکھاتا ہے۔ حکمت کے ساتھ کام کرو، عقل مندی کے ساتھ کام کرو، جذبات کے بہاؤ میں مت بہہ جاؤ۔ اب آپ دیکھیں ایک شخص جذبات میں بہہ جاتا ہے، ایسی ہی مثال ہے جیسے کہ اس نے اپنے آپ کو سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیا۔ جو اپنے آپ کو سمندر کی طوفانی لہروں کے حوالے کر دے، وہ لہریں کبھی کسی پتھر سے لے جا کے ٹکرا دیں گی، اس کو کبھی کہیں پٹخ دیں گی، ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے انسان۔ تو ذہنی طور پہ انسان کے لیے بالکل اچھا نہیں کہ وہ ایموشنل رولر کوسٹر پہ سوار رہے، اپس اینڈ ڈاؤنز چلیں زندگی میں۔ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو جذباتی طور پہ جتنا سٹیبل رکھ سکیں اتنا سٹیبل رکھیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد بہت پیاری مثال دیتے ہیں پینڈولم کے سوئنگ کی۔ وہ کہتے ہیں جو پینڈولم ہوتا ہے گھڑی کا، یہ ایکسٹریمز پر نہ جائے۔ خوش ہیں تو بے حد مہربان ہیں کسی پر تو بہت مہربان، ناراض ہوئے تو بے حد ناراض، جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں گھڑی میں اولیا گھڑی میں بھوت، پل میں تولا پل میں ماشا، کچھ نہیں پتہ کہ کل مزاج کیسا ہوگا۔ یہ چیز انسان دوسروں کو بھی ہلا دیتی ہے، انسان کی اپنی نروس بھی ہل جاتی ہیں اس کے اندر، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ، اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح اپنے آپ کو ایموشنلی جو ہے بہت ایکسٹریم سے لے کے نہ جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے وہ جذبات کا اظہار ہی نہ کریں، لیکن اپنے لیے ایک دائرہ فکس کر لیں کہ اس سے زیادہ میں باہر نہیں جاؤں گی، اس لیے کہ مجھے اپنے آپ کو سٹیبل رکھنا ہے۔ ایسے الاسٹک ہوتا ہے نا، دیکھا ہوا نا آپ نے الاسٹک یا ربر بینڈ دیکھا ہوگا۔ ربر بینڈ ایک حد تک ہی کھنچتا ہے، اگر اس سے زیادہ کھینچے تو خراب ہو جاتا ہے، اور بہت ہی زیادہ کھینچیں تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ تو یہ ایموشنز بھی انسان کے الاسٹک تو ہونے چاہیے، اور ہوتے ہیں، الاسٹک ہوتے ہیں، ریجڈ نہیں ہیں، لیکن ان کے اندر اتنی ایکسٹریم نہیں آنی چاہیے کہ انسان کے اندر توڑ پھوڑ شروع ہو جائے، یا انسان کے اندر ڈسٹورشن آنے لگ جائے، خود بھی پریشان ہو اور دوسروں کو بھی کرے۔ یہ سب چیزیں جہالت میں جاتی ہیں، حد سے زیادہ جذباتی ہونا اور جلد باز ہونا۔ تو حکمت عقل مندی سے کام کرے انسان۔ اتنی بے شمار احادیث ہیں جو کہ ہمیں مل جائیں گی۔ تزکیے کا جب موضوع ہم نے کیا تھا تو کئی چیزوں کو ہم نے زیر بحث ہم لے کر آئے تھے، اور ہم نے کئی احادیث بھی وہاں پر دیکھی تھیں۔ جلدی کے بارے میں بھی کہ العاجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کی طرف سے آتی ہے۔ غصے کے بارے میں بھی ہم نے بات کی کہ غصہ بھی بالکل اچھا نہیں۔ پہلوان وہ نہیں جو اگلے کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ جو اپنے غصے پر قابو پا لے۔ تو لہٰذا یہ سب ذاتی جہالت ہے، یعنی کہ عادتوں سے اس کا تعلق ہے، وہ بھی رفتہ رفتہ نکلتی ہیں تربیت کے ساتھ۔ تو یہ تو یعنی کہ کچھ سمجھیں کہ ذاتی زندگیوں سے تعلق تھا، رسومات کا یا چیزوں کا یا عادتوں کا۔ یہ بھی سب چیزیں جہالت ہیں، اور جہالت کے ایک اور معنی بھی ہیں، اس کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، ٹائم پیریڈ کے ساتھ ہے۔
تاریخی دور میں یعنی کرونالوجیکل آرڈر میں اگر ہم دیکھیں تو اسلام سے پہلے کا دور دور جاہلیت کہلاتا ہے، اس لیے کہ اسلام کے نور سے دنیا ابھی منور نہ ہوئی تھی، ابھی رحمت للعالمین تشریف نہ لائے تھے. اور یہ دور جاہلیت خاص طور پہ عرب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور عام طور پہ ساری دنیا کی جو حالت اس وقت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے، اس کو دور جاہلیت ہی کہا جاتا ہے. خاص طور پہ اگر عربوں کی ہم بات کریں، عرب جو تھے وہ انسانی کمزوریوں میں نہ صرف بہت زیادہ مبتلا تھے بلکہ فخر بھی کیا کرتے تھے اس کے اوپر. ان کے اندر حمیت تھی، یہ اچھی چیز تھی، غیرت تھی، لیکن حد سے بڑی بھی تھی. اتنی غیرت کہ کسی کا گھوڑا بھی آگے نکل گیا تو لڑنا شروع کر دیتے تھے. کسی کے جانور نے ان کے جانور سے پہلے پانی اگر پی لیا لڑنا شروع کر دیتے تھے. غیرت اتنی تھی کہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا ان کی غیرت کے خلاف تھا کہ کوئی داماد بن کے ہمارے گھر میں آئے، ہماری بیٹی کسی کے گھر بیوی بن کر جائے تو بیٹیوں کو ہی قتل کر دیا کرتے تھے. تو یہ حمیت تھی، حد سے بڑھ گئی تھی. تو اس کو بھی اسلام نے کنٹرول کیا، صحیح دائرے میں اسلام ان کو لے کر آیا. تو ایک دور تھا، ٹائم پیریڈ، جو کہ اب ہمیشہ کے لیے گزر گیا. اب دور جاہلیت تو واپس نہیں آئے گا، تاریخ تو واپس نہیں آتی نا. ایک ہسٹوریکل پیریڈ تھا جو چلا گیا، اس کے بعد اسلام آ گیا. تو دور جاہلیت تو دوبارہ نہیں آئے گا، لیکن ایک ہوتی ہے نظریاتی جاہلیت، نظریاتی جہالت، آئیڈیالوجیکل اگنورنس. اس کے بارے میں قرآن نے 4 مقامات پر ذکر کیا ہے اس جاہلیت کا. سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا ظن الجاہلیہ، غیر اسلامی سوچ یعنی ان اسلامک آئیڈیالوجی. اس سے بھی اسلام نجات دیتا ہے کہ اپنی سوچ کو مسلمان کرو، اپنے گمان کو مسلمان کرو. سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا تھا حکم الجاہلیہ، غیر اسلامی قوانین، غیر اسلامی فیصلے. یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ افحکم الجاہلیت یبغون، سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ یہ جاہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں. تو یہ بھی اچھی چیز نہیں کہ جسٹس کا نظام یا آئیڈیالوجی جو ہے وہ ان اسلامک ہو معاشرے کے اندر. پھر سورہ احزاب میں ہم نے پڑھا تھا تبرج الجاہلیہ، تبرج الجاہلیہ یعنی کہ آسٹینٹیشس کلچر، ڈسپلے کا کلچر، اف یو ہیو اٹ فلانٹ اٹ والا کلچر، بطر والا کلچر ہے یہ تبرج الجاہلیہ. اور سورہ احزاب میں یہ عورتوں کے بناؤ سنگھار، عورتوں کے حسن کی نمائش کے لیے یہ لفظ آیا ہے، نمائشی کلچر. یہ بھی جاہلیت کی آپ دیکھیں خاص پہچان ہے، نمائش. اف یو ہیو اٹ فلانٹ اٹ، ہے تو دکھاؤ. اسلام اس سے روکتا ہے ہم کو، یہ مت کرو، یہ جاہلیت ہے. اور سورہ فتح میں ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں حمیت الجاہلیہ، غیر اسلام کی طرفداری اور غیر اسلام کے آئیڈلز کے ساتھ وفاداری، ان اسلامک اینٹی اسلامک چیزوں کی سائڈ لینا اور ان کے ساتھ اپنی لائلٹیز کو اٹیچ کر دینا. اور اس حمیت الجاہلیہ کا بہترین مظاہرہ آپ آج کل ٹرکی میں دیکھ رہی ہوں گی. نام کے تو سب مسلمان ہیں، اور کون ڈیمنسٹریٹ کر رہا ہے اسلام کے خلاف؟ مسلمان ہی کر رہے ہیں. یہ ہے حمیت الجاہلیہ. وہ جو ایک جاہلی آئیڈیالوجی ان کو دے دی گئی کمال اتا ترک کے ذریعے سے، اب وہ جو ہیں وہ اس کے پیچھے چل پڑے ہیں. تو یہ ہے حمیت الجاہلیہ کہ ایک جاہلی چیز کے پیچھے انہوں نے اپنے جذبات، اپنی انرجیز لگا دیں. انہوں نے کہا کہ ہم اسلام کو برداشت نہیں کر سکتے کہ اسلام کا مظاہرہ کیا جائے، ایسے سر عام پبلکلی اسلام کا اظہار کیا جائے، اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں اتنے وہ ایجیٹیٹ ہو رہے ہیں؟ حمیت الجاہلیہ کی وجہ سے. اس لیے کہ ان کی وفاداریاں، ان کی لائلٹیز، ان کی حمایت جو ہے وہ غیر اسلام کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہے. شخصیت پرستی میں وہ قوم مبتلا ہو گئی ہے اس وجہ سے. تو جو قریش تھے، جب یہ فتح مکہ کا صلح حدیبیہ کا موقع تھا، اس موقع پر قریش نے کھلم کھلا جہالت کا ثبوت دیا.
صرف اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے، اپنے ایگو کے لیے سراسر ظلم اور زیادتی کا راستہ اختیار کیا مسلمانوں کے خلاف، اور ان کے اندر جو جہالت کے اوصاف تھے کھل کر نمایاں ہو گئے۔ کس طرح انہوں نے جہالت کا مظاہرہ کیا؟ یعنی بلا وجہ مسلمانوں کو اشتعال دلانے کی کوشش، بلا وجہ اگلے کو ایجیٹیٹ کرنا، ایسا اریٹیٹ کرنے کی کوشش کرنا دوسرے کو اپنے رویے سے کہ وہ چڑ جائے۔ یہ انہوں نے بھرپور کوششیں کی، لیکن اللہ کا فضل مومنوں پر کیا تھا؟ اللہ نے ان پر سکینت طاری کر دی تھی، وہ ایجیٹیٹ نہ ہوئے، وہ اس طرح سے ان کے سمجھیں کہ ایک طرح سے پروووک کرنے سے مسلمان پروووک نہ ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، لیکن آپ نے بھی کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ ہر طرح مسلمانوں کو انہوں نے غصہ دلانے کی، مشتعل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے اپنے مومن بندوں پر سکون اور سکینت نازل فرمائی۔ اس کا اظہار ان کے رویے میں اس طرح سے ہوا کہ چاہے دلوں میں کتنا ہی رنج، کتنا ہی افسوس تھا، لیکن اس کو انہوں نے اپنے عمل پر اثر انداز نہ ہونے دیا۔ اس نازک موقع پر بھی رسول کی تعظیم، رسول کی اطاعت کی، ہر فیصلے کو دل و جان سے قبول کیا۔ تو ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ حمیت الجاہلیہ کے مقابلے میں سکینہ کا لفظ آ رہا ہے، تو سکینت مطلوب ہے۔ حمیت الجاہلیہ سے اللہ ہمیں نجات دے، ہمیں اللہ سکینت والے لوگ بنا دے۔ تابوت سکینہ کا بھی ذکر ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ میں، تو یہ سکینت کا لفظ بڑا خوبصورت ہے، بڑی ہی خوبصورت مقامات پہ یہ قرآن میں استعمال کیا گیا ہے۔ تو مسلمانوں پہ تو سکون اور سکینت طاری تھا، ذرا بھی ان میں آپس میں پھوٹ نہ پڑی نا، بالکل ان کے اندر کوئی فیکشنز نہ بنے۔ اگر وہ پھوٹ پڑ جاتی مسلمانوں میں صلح حدیبیہ کے موقع پر تو یہ فتح قائم نہ رہ سکتی۔ حقیقت ہے کہ 1400 مسلمانوں میں سے 4 بھی اگر انڈسپلن کا مظاہرہ کرتے، نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرتے، تو سکینت نازل نہ ہوتی، نہ فتح ملتی۔ آخر ہم نے احد میں دیکھ ہی لیا، صرف 35 لوگوں کی غلطی کی وجہ سے 700 لوگوں کو زخم اٹھانا پڑا تھا، جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی۔ 700 کے 700 نے تو غلطی نہیں کی تھی، یا 650 نے تو غلطی نہ کی تھی، یا 600 نے تو غلطی نہ کی تھی، صرف 35 لوگوں نے غلطی کی تھی، اس کی سزا اجتماعی طور پہ سب کو ملی۔ تو یہ تو ہوتا ہے، 2 بھی انڈسپلن کا، 1 بھی انڈسپلن کا مظاہرہ کرے، اس کی سزا سب پر بانٹی جاتی ہے، دنیا میں تو سب کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تو احد میں جو مسلمانوں نے سبق سیکھا، اتنا پختہ انہوں نے سبق سیکھا کہ دوبارہ ایسی غلطی مسلمانوں نے نہ دہرائی، بہت صبر وقار کے ساتھ معاملہ کیا، الحمدللہ معاملہ سلجھتا چلا گیا۔ تو یہ جو بات فرمائی کہ اللہ نے مسلمانوں پر اور رسول پر سکینت نازل فرمائی اور الزمہم کلمۃ التقوی، اللہ نے تقوی کی بات لازم کر دی ان کے ساتھ۔ کیوں؟ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یہ کتنی بڑی شاباش ہے اللہ کی طرف سے، کتنی بڑی شاباش ہے کہ یہ سکینت ایسے ہی نازل نہیں ہو گئی، بلکہ مسلمانوں نے خود کو اس کا حقدار ثابت کیا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ انعام ان کو دیا۔ تو اس درجے کا ڈسپلن چاہیے ہوتا ہے، اس درجے کی رسول کے ساتھ اٹیچمنٹ اور اطاعت درکار ہے، تب کہیں جا کر اللہ کی طرف سے انعام کے طور پہ سکینت نازل کی جاتی ہے۔ تو مسلمانوں نے تو اپنے آپ کو حقدار ثابت کر دیا اللہ کی مدد کا اور سکینت کا۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اگر کسی کی مدد درکار ہو، ایک ملک کسی دوسرے ملک سے کسی مدد پر معاہدہ کرنا چاہتا ہے تو کچھ شرائط تو ماننی ہوتی ہیں، یہ 2 وے پروسیس ہوتا ہے، یک طرفہ معاہدہ تو کبھی نہیں ہوتا، وفاداری کرنی ہوتی ہے، اپنی دوستی نبھانی ہوتی ہے، ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہم آپ کی مدد کے قابل ہیں، وی ڈیزرو اٹ، تب مدد آتی ہے۔ تو اللہ کی مدد بھی چاہیے تو پہلے تو ثابت کرنا ہوگا کہ اللہ ہم واقعی تیری مدد کے حقدار ہیں، ہم ثابت قدم رہنے والے لوگ ہیں، تب کہیں جا کے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ کی نصرت مسلمانوں پر نازل ہوتی ہے۔
اس لیے کہ اللہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، ہر چیز کے بارے میں وہ جانتا ہے۔ رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 27۔ فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا۔ انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے اور بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی۔ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا، جو آپ نے دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں۔ جب عمرہ اس سال مسلمان نہ کر سکے، 6 ہجری میں عمرہ نہ کر سکے، تو راستے میں صحابہ نے سوال پوچھا خواب کے بارے میں جو آپ نے دیکھا تھا، اس لیے کہ صحابہ جانتے تھے کہ رسول کا خواب وحی کا حصہ ہوتا ہے۔ رسول کا خواب محفوظ ہوتا ہے شیطانی تصرفات سے، شیطان کی آمیزش سے یا نفس کی آمیزش سے نبی کا خواب پاک ہوا کرتا تھا، پروٹیکٹڈ ہوتا تھا، وہی پر مشتمل ہوتا تھا۔ جبکہ عام انسانوں کے خوابوں کے اندر نفس کی تصرفات بھی ہو سکتی ہیں اور شیطان بھی اس میں مداخلت کر سکتا ہے۔ تو نبی کے خواب کا تو کوئی جھوٹا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، عام انسانوں کا خواب غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کے خواب کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ ہاں عمرہ تو کرو گے، لیکن میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال عمرہ کریں گے؟ یعنی کہ تعبیر میں غلطی یا تعبیر میں خطا ہو سکتی ہے، خواب نبی کا غلط نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بھی وضاحت فرما دی کہ تم لوگ ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے۔ ایک طرح سے بڑا لطیف انداز ہے مشرکوں کو بھی یہ بات سنانے کا کہ تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے پر موقوف نہیں ہے، تمہارے چاہنے یا نہ چاہنے سے مسلمانوں کا عمرہ نہیں ہوگا، کہ تم سمجھو کہ طاقت اور اقتدار تو ہمارے پاس ہے، ہم جب چاہیں مسلمانوں کو روک دیں اور جب ہم چاہیں مسلمانوں کو آنے دیں۔ اس غلط فہمی سے نکل آؤ، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، جب اللہ چاہے گا مسلمان عمرہ کر لیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے سال یعنی کہ ذیقعد 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ عمرۃ القضاء ادا کیا۔ اس موقع پر کفار نے مکہ خالی کر دیا تھا 3 دن کے لیے حسب وعدہ، اور وہ پہاڑیوں میں چلے گئے تھے اور وہاں سے وہ مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے ہاں یہ افواہ پھیل گئی تھی مکے والوں میں کہ مدینے کی آب و ہوا مسلمانوں کو راس نہیں آئی، مدینے کا کلائمیٹ مسلمانوں کو سوٹ نہیں کیا، مدینے کی آب و ہوا مسلمانوں کو راس نہیں آئی اور مسلمان وہاں جا کر بیمار ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں۔ اب وہ پہاڑیوں کے اوپر جو چلے گئے تھے، اب وہاں سے مسلمانوں کو وہ عمرہ کرتے ہوئے، طواف کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ تو مشرکوں کے اوپر یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ نہ مسلمان کمزور ہوئے نہ بیمار ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے پہلے 3 چکروں میں مسلمانوں کو رمل کرنے کا حکم دیا۔ یہ رمل سمجھتے ہیں کہ ذرا تیزی کے ساتھ چلا جاتا ہے، تیزی کے ساتھ طواف جو ہے وہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ نیم دوڑنے کی سی حالت میں تیز تیز چکر لگائے جاتے ہیں، اور ایک کندھا جو ہے اس میں کھلا بھی رکھا جاتا ہے، دایاں کندھا، رائٹ شولڈر ایکسپوزڈ ہوتا ہے۔ اور یہ اس لیے کیا تاکہ کفار دیکھ لیں کہ نہ مسلمان کمزور ہوئے نہ مسلمان بیمار ہوئے، اور کفار پہاڑیوں پر سے مسلمانوں کو دیکھتے رہے۔
تو فرمایا کہ ضرور مسلمان مسجد حرام میں داخل ہوں گے، کچھ اپنے سر منڈوائیں گے، محلقین رؤوسکم، تم اپنے سر منڈواؤ گے۔ حلاق نائی کو کہتے ہیں، باربر کو حلاق۔ عمرے یا حج کے بعد سر منڈوانا یا سر کے بال چھوٹے کروانا، ان دونوں میں سے کسی بھی ایک کام کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور سر کا منڈوانا یہ تو خاص طور پہ ہے ہی مردوں کے لیے، خواتین سر نہیں منڈواتی۔ مردوں کے پاس بھی آپشن ہے، چاہے تو پورا سر منڈوا دیں اور چاہیں تو بال جو ہیں ان کو خالی کتروا دیں، چھوٹا سا معمولی سی قینچی لگوا دیں، یعنی کہ مقصرین، بالوں کو چھوٹا کروا دیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا اللہم ارحم المحلقین، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو ان پر جنہوں نے اپنا سر منڈوایا۔ تو جب آپ یہ دعا دیتے سر منڈوانے والوں کو، تو جنہوں نے بال چھوٹے کرائے تھے قالوا والمقصرین یا رسول اللہ، وہ کہتے تھے اور اللہ کے رسول بال قصر کروانے والوں پر بھی رحمت کی دعا کیجئے جنہوں نے بال کتروائے ہیں۔ تو 3 دفعہ سر منڈانے والوں کے لیے آپ نے دعا فرمائی، پھر 4تھی دفعہ آپ نے فرمایا قال والمقصرین، اور ان پر بھی رحمت ہو جنہوں نے بال ترشوائے۔ اب دیکھیں یہ بالوں کو ترشوا دینا اور گنجا ہونا، یہ مردوں کی انا پر بڑی چوٹ لگتی ہے۔ ان کو لگتا ہے ہمارا تو حسن سارا جو ہے وہ چلا گیا، یا وہ سیمسن کی طرح اگر بال نہ رہے ہمارے تو ہم میں طاقت ہی نہیں۔ اللہ جانے کیا اس قدر ان کو اٹیچمنٹ ہے اپنے بالوں سے۔ لیکن بہرحال ہم دیکھتے ہیں یہ ایک مردانہ ذہنیت ہے۔ بہرحال بال انسان کو پیارے ہوتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت، اور یقیناً اس کی خوبصورتی کا اور اس کی زینت کا وہ ایک حصہ ہوتے ہیں۔ تو یہ سمجھیں کہ اس طرح عمرے کے لیے جانا، حج کے لیے جانا، پھر بالکل منڈوا دینا اپنا سر، یہ بالکل ایک بے نفسی کا سا عالم ہے نا، کہ اپنے لکس ہیں یا جو بھی اپنی خوبصورتی ہے اس کو بھی اللہ کے لیے قربان کر دینا۔ اور کون سا ہمیشہ کی قربانی ہے؟ بالوں کو تو کہتے ہیں نا گھر کی کھیتی ہے، تو پھر رک جائیں گے۔ لیکن اگر سر منڈوا دے انسان اور اس کے بعد اتنی اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوں تو کوئی مہنگا سودا تو نہیں۔ لیکن اگر کوئی سر نہیں منڈواتا تو گناہ گار نہ ہوگا، نعوذ باللہ، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کا ایمان کم ہے۔ اجازت اس کی بھی ہے، اجازت اس کی بھی ہے کہ وہ بال ترشوا دے، دونوں ہی کی اجازت موجود ہے۔ تو فرمایا کہ فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اللہ اس بات کو جانتا تھا جس کو تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی۔ پھر آپ دیکھیں فتحاً قریباً کا ذکر آ رہا ہے، پھر اس میں مختلف اقوال آپ کو ملیں گے کہ فتحاً قریباً سے کیا مراد صلح حدیبیہ ہے، یا صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان فتح خیبر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ کئی اس میں امکانات موجود ہیں۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ جو فتح مکہ ہے یا صلح حدیبیہ یہ تو ہونا ہی تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن رکھا ہی تھا۔ باقی جو رسول آئے ان پر ایک ذمہ داری تھی، اور وہ ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لوگوں تک دین کا پیغام پہنچا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول، اولو العزم من الرسل جو تشریف لائے، نوح علیہ السلام جیسے رسول جو تشریف لائے، ان کا کام یہ تھا کہ وہ اللہ کا پیغام پہنچا دیں، دین نافذ کرنا ان کی ذمہ داری نہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داری بہت بھاری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان قریب ہم نازل کرنے والے ہیں آپ پر بڑا بھاری کلام۔ اس کی ذمہ داری اتنی نہیں ہے کہ آپ اس کو صرف لوگوں تک پہنچا دیں، بلکہ آپ پہ ذمہ داری یہ بھی ہے کہ آپ اس کو نافذ کریں، امپلیمنٹ کریں، دین کو عملی شکل میں رواج دیں، لوگوں کی زندگیاں، لوگوں کی سوچ، اخلاق، کردار، جذبات، رسومات، عقائد، آئیڈیالوجیز، سیاست، معاشرت، معیشت سب ڈھل جائے اس کتاب کے رنگ میں، اس کتاب کے سانچے میں۔
تو یہ اتنی بھاری ذمہ داری آپ پر تھی، پیغام بھی آپ کو پہنچانا تھا